جی ذوالحج کا مہینہ بھی آ رہا ہے، چونکہ سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی خاص عبادت بتا دیں یا اس کے روزوں کا بیان بتا دیں یا ذوالحجہ کے فضائل کے بارے میں بتا دیں، تو چند فضیلتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حوالوں کے ساتھ کوٹ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ بھی لگے کہ کس کتاب کے حوالے سے ہم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو راوی جو ہے رواه البخاری، بخاری کی روایت ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 1460 اور باب ہے کہ باب فی الاضحیہ۔ اس میں ایک روایت ہے جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے دن نہیں جن کے نیک اعمال جو ہے وہ اس ذی الحجہ کے دنوں سے بڑھ جائیں تو یا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ جہاد سے بھی یہ دن افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں، جہاد سے بھی یہ دن افضل ہیں، مگر وہ شخص جو کہ اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راہ میں نکلے اور اس میں سے کسی چیز کو بھی واپس لے کر نہ آئے، وہ افضل ہے، باقی ان ذی الحجہ کے دنوں سے کوئی چیز بھی افضل نہیں ہو سکتی۔ اب ذی الحجہ کے اندر حدیث میں مروی ہے کہ آپ جو ہے ذکر کی کثرت کریں، کثرت ذکر کریں۔ حدیث معجم طبرانی کی حدیث نمبر ہے 1116 نمبر حدیث ہے۔ یہ بھی عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ذی الحجہ کے برابر یا اس سے زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں، اور کسی دنوں میں بھی نیک عمل اتنا نہیں ہے جتنا نیک عمل ان دنوں کا کثرت سے جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو تم کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، اس جگہ کہ تحلیل پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا کرو۔ تو تسبیح کون سی پڑھنی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کے زیادہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے جو ذی الحجہ کے دنوں میں۔ اچھا، عید اس کی رات کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر عید آتی ہے نا، 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، اسی میں آتی ہے۔ تو حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتیں چاند رات کو اللہ جل شانہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے تو اللہ پاک اس کا دل اس دن مردہ نہیں کرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات جو عبادت کرے گا، اب 10 ذی الحجہ کی رات آئے گی، وہ ظاہر اس رات جو عید کا دن ہوگا جو کہ عبادت کرے گا تو کیا فرمایا کہ اس کا اجر کتنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب کے دل مرے پڑے ہوں گے، اللہ اس کا دل زندہ رکھیں گے۔ اور یہ حدیث نے ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر ہے جی 1712۔ اس طرح ذی الحجہ کی دن اور رات کو جو ہے روزہ رکھنے کی فضیلت، دن کو اور رات کو عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ کو اشرا ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، اس کے ہر دن کا جو ایک روزہ ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو روزوں کی فضیلت آ گئی، اور اس میں ہر ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت ہے جی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو دن کا روزہ آپ رکھیں گے تو کس برابر ہو گیا بھائی؟ دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے جی جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر ہے جی 758۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کے جو روزے کی خاص فضیلت ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو حضرت ابو قتادہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال آئندہ اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور آنے والے بھی 1 سال کے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو اس طرح حاجی کے لیے وضاحت کر دوں یہاں پہ جی، کیونکہ وہاں حاجی ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ایک حاجی جو ہے وہ ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے وہاں پر، لیکن اس کی عبادات اور دعا مانگنے میں خلل پیدا ہوتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے حاجی کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر ہاں اس کی عبادات میں خلل نہیں ہوتا اور وہ دل جمی سے دعائیں مانگ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، پھر روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، تو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا آپ نے،
کیونکہ وہ عید کا دن ہوگا تو عید کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، عید کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا یہاں مسئلہ سمجھا دو، بعض کہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں تو عید کے روزے کے ساتھ جو ہے وہ عید کے گوشت کے ساتھ روزہ جو افطار کروں گا، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ وہ جب عید کے دن کے کھانے کی ابتدا کرتے تھے تو قربانی کے گوشت سے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ یہ کہ خیر قربانی کا گوشت میں کھاؤں گا تو اس سے ابتدا کروں گا، لیکن یہ نام دینا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یہاں پہ ایک اور بات سے بیان کر دوں کہ جس آدمی نے قربانی کی نیت کی ہو، ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ سے جو ہے وہ روایت ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر ہے 1459 کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن بالکل نہ گزروائے۔ یہ مسئلہ سمجھنا، یہ مستحب ہے، سنت کا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اگر کاٹ لے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی کے لیے کاٹنا منع ہے، حاجی کے لیے کاٹنا منع ہے، لیکن جس نے قربانی کی نیت کی اس پر واجب نہیں ہے، رکھ لے تو ثواب ہے، کاٹ لے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کوئی بڑا معیوب سمجھتے ہیں تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق کہلاتے ہیں جی۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائیں گی۔ اچھا ایک آدمی نماز پڑھ لی، چاہے وہ انفرادی پڑھ رہا ہے، اب اس میں مختلف مکتب فکر ہے کہ حناف کے نزدیک اس کو پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً پڑھنا چاہیے تکبیر اونچی آواز میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، تو 3 مرتبہ والا کوئی وہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ کوئی 2-3 مرتبہ پڑھ لے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن لازم اس کو نہ سمجھیں، 1 مرتبہ پڑھنا تکبیر کافی ہے۔ مرد اونچی آواز میں پڑھے، عورت تھوڑی آہستہ آواز کے اندر پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک آدمی پڑھنا بھول گیا، وقت گزر گیا تو پھر فبیہا، ایک آدمی نے سلام پھیرا، دعا کر کے اٹھ گیا یا معنی عمل کر لیا، بات کر لی، اب اس پہ یہ تکبیر جو ہے واجب نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ساکت ہو گئی، استغفار کرے پھر ایسے موقع پہ۔ تو یہ تکبیرات جو ہے 9 سے 13 ذی الحجہ تک شروع پڑھی جاتی ہیں، فجر سے شروع کریں گے اور عصر تک ہمیں تکبیرات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ بعض جگہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مقیم پر تو یہ واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کہتے ہیں جی شہر کا ہو، گاؤں والے پر واجب نہیں ہے، تو بعض کہتے ہیں جی کہ اس کا مستحب ہونا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حناف کے نزدیک واجب ہے، لہذا چاہے مسافر ہے، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ، تو سب کو یہ پڑھنا چاہیے تکبیرات، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب عید کے دن میدان کی طرف جائیں تو اس وقت بھی ان تکبیرات کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور تقریباً ذی الحجہ کے حوالے سے میں تقریباً سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اسکرین پر ایک نمبر بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس پہ رہنمائی کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔